جاذب صاحب جو پاکستان کے جو اہم انتظامی پوسٹیں ہیں ان پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی CDA کے ممبر ہیں اور اس کے فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو سول سروس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا جب میں ادبی قد کاٹ دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو باقاعدہ ادب کی طرف آئے ہوئے ہیں ان سے بعض اوقات زیادہ خدمات ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ آپ اس سے پہلے کی ہسٹری بھی دیکھ لیں جو پاکستان میں سول سرونٹس کی رہی ہے، اور ان کا بڑا اہم ادبی کام جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے۔ مختار مسعود بھی ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن انہوں نے جو روایت بنائی قدرت اللہ صاحب نے یا مختار مسعود صاحب نے، وہ روایت بھی بڑی مضبوط ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے اہم اضافے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ شکیل جاذب کی شاعری پر تو دو دوست اپنی آراء کا اظہار کریں گے، جناب احمد حسین مجاہد صاحب بھی اور جناب قمر زمان بھی۔ میں پہلے آپ کو دو چار ان کے میں شعر سناتا ہوں جو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ان کی ایک غزل ہے جو کربلا کے حوالے سے ہے، اس کے دو شعر ذرا آپ سنیں۔ یہ چونکہ موضوع آپ دیکھیں کربلا کا یہ ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر لوگ بہت روایتی شعر کہتے ہیں، کیونکہ جس موضوع پر بولنے والے بہت زیادہ ہوں وہاں کو نئی بات لے کر آنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے، شعراء کو اس بات کا اندازہ ہے۔ لیکن یہ دیکھیں ذرا کہ نوکے ثنا پہ سر جو ہمارے علم ہوئے، نوکے ثنا پہ سر جو ہمارے علم ہوئے، کیا کیا پھر اہل جبہ و دستار خم ہوئے۔ اس رات خیمہ گاہ میں جب گل ہوا چراغ، یہ شعر دیکھیں ذرا ان کا کہ اس رات خیمہ گاہ میں جب گل ہوا چراغ، تب جا کے روشنی کے وسیلے بہم ہوئے۔ اس رات خیمہ گاہ میں جب گل ہوا چراغ، تب جا کے روشنی کے وسیلے بہم ہوئے۔ اور ایک غزل کے یہ غزل مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور یہ ان کی آواز میں موجود بھی ہے کہ حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے، حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے، میری سانسوں میں ابھی اس کی مہک باقی ہے۔